میدان جنگ میں جیت کا دار و مدار بڑی حد تک سپہ سالار پر ہوتا ہے۔ سپہ سالار بہادر اور شاطر ہو تو تعداد میں کم ہونے کے باوجود دشمن فوج کو نیست و نابود کر سکتا ہے۔ تاریخ میں بہت سے ایسے جنگجو گزرے ہیں جن کی بہترین حکمت عملی نے میدان جنگ میں مخالفین کے چھکے چھڑا دیے، وقت کی بڑی بڑی طاقتوں کو دھول چٹا دی، اپنے سے کئی گنا بڑی طاقتوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ میدان جنگ میں بہترین منصوبہ بندی کی بات کی جائے تو مسلمان جرنیلوں کا نام سر فہرست آتا ہے۔ تاریخ ایسی جنگوں سے بھری پڑی ہے جہاں مسلمان سپہ سالاروں نے اپنی بہادری اور حکمت عملی کے باعث شاندار کامیابیاں حاصل کیں اور سلطنت کو پھیلانے میں اہم کردار بھی ادا کیا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نکتہ اور میں ہوں شہید احمد شیخ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم تاریخ اسلام کے جن 5 بہترین جرنیلوں کی داستان حیات بتانے جا رہے ہیں، ان میں 5ویں نمبر پر آتے ہیں سلطان محمود غزنوی۔ محمود غزنوی 971 میں پیدا ہوئے۔ آپ سلطنت غزنویہ کے پہلے آزاد اور سب سے عظیم حکمران تھے۔ ان کے والد سبکتگین نے اس سلطنت کی بنیاد رکھی۔ محمود غزنوی نے 994 میں خراسان کی جنگ میں اپنے باپ کے ساتھ شرکت کی اور 998 میں اپنے باپ کی وفات کے بعد بادشاہ بنے۔ سلطان محمود غزنوی ایک ماہر جنگجو اور سلطان تھے۔ گھوڑے پر بیٹھ کر دشمن کو تیر سے نشانہ بنانے میں انہیں کمال قسم کی مہارت حاصل تھی۔ میدان میں ایسی منصوبہ بندی کرتے کہ دشمن سنبھل نہ پاتا۔ سلطان محمود نے غزنی کی جنگ والے سال میں ہی اسماعیل شہر بھی فتح کیا۔ اس کے بعد محمود نے ایک ایسی سلطنت بنائی جو کہ ایران، افغانستان اور ہندوستان کے بہت سے حصوں پر پھیلی ہوئی تھی۔ سلطان محمود غزنوی کو تاریخ اسلام میں شہرت ہندوستان میں جنگوں کی وجہ سے ملی۔ ان حملوں کا آغاز تب ہوا جب ہندوستان کے ایک راجہ جے پال نے 1001 میں پشاور کے مقام پر محمود غزنوی کی فوج پر حملہ کیا۔ جے پال کو آس پاس کے راجاؤں کی حمایت حاصل ہونے کے باوجود عبرت ناک شکست ہوئی اور وہ گرفتار ہو گیا۔ بھاری تاوان کے عوض راجہ رہا ہو کر لاہور واپس آ گیا، لیکن شرمناک شکست کے باعث اس نے خودکشی کر لی۔ سلطان محمود غزنوی نے آخری حملہ 1027 میں کیا جب محمود غزنوی نے حملہ کر کے سومنات کا بندر توڑ ڈالا۔ سلطان زندگی کے آخری 1-2 سال بیمار رہا۔ اپنی آخری جنگی مہم 1029 میں ایرانی علاقے رے میں دی اور آلے بویا کو شکست دی۔ آپ نے 30 اپریل 1030 کو وفات پائی۔ جبکہ عظیم مسلمان جرنیلوں کی فہرست میں چوتھے نمبر پر آتے ہیں خلیفہ ہارون الرشید۔ ہارون الرشید عباسی خلافت کے 5ویں خلیفہ تھے۔ آپ 763 عیسوی میں ایران میں پیدا ہوئے۔ آپ کو خلافت عباسیہ کا عظیم ترین خلیفہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ آپ نے 786 عیسوی میں خلافت سنبھالی جب عباسیوں کا عروج چل رہا تھا۔ آپ دنیا کے طاقتور ترین آدمیوں میں سے ایک تھے۔ آپ خلافت عباسیہ کے 3رے خلیفہ محمد المہدی کے 3رے بیٹے تھے اور اپنے بڑے بھائی کے بعد 16 سال کی عمر میں دوسرے جانشین منتخب ہوئے۔ آپ کے والد کا انتقال 785 عیسوی میں ہوا اور ان کے بھائی الہادی خلیفہ بنے، لیکن ان کا بھی اگلے سال انتقال ہو گیا، جس کے بعد ہارون الرشید خلیفہ بن گئے۔ ہارون الرشید کے دور حکومت میں عباسی خلافت اپنے عروج پر تھی۔ یہ موروکو سے ہندوستان تک پھیلی ہوئی تھی۔ آپ کی اہم جنگی کامیابیوں میں سے ایک بازنطینیوں کے خلاف جنگی مہمات تھیں جو کہ 797 سے 806 تک جاری رہیں۔ آپ نے 797 میں ایمپرس ایرن کو صلح کے بدلے خلافت عباسیہ کو خراج دینے پر مجبور کیا، لیکن اس کے جانشین نائسفورس نے اس معاہدے پر عمل کرنے سے انکار کر دیا، تاہم اس کو 806 میں شکست دے کر سالانہ رقم ادا کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ آپ علم دوست انسان تھے، اس لیے آپ نے سلطنت کو مزید بڑھانے کی بجائے سائنسی، ثقافتی اور مذہبی خوشحالی پر دھیان مرکوز رکھا۔ آپ نے سن 809 میں خراسان میں وفات پائی۔ اس فہرست میں نمبر 3 پر آتے ہیں طارق بن زیاد۔ طارق بن زیاد فاتح اسپین اور اسلامی تاریخ کے عظیم ترین فوجی سپہ سالاروں میں سے ایک مانے جاتے ہیں، تاہم ان کے جائے پیدائش کے بارے میں بہت کم معلومات پائی جاتی ہیں۔ ان کی جائے پیدائش کے بارے میں 3 مختلف رائے پائی جاتی ہیں۔ کچھ کے مطابق آپ فارسی تھے اور ہمدان شہر سے تعلق رکھتے تھے، کچھ کے مطابق آپ الجیریا، جبکہ کچھ کے مطابق آپ شمالی افریقہ کے ایک امیر موسیٰ بن نصیر کے غلام تھے،
لیکن موسیٰ بن نصیر کی نسل اس سے اختلاف رکھتی ہے۔ تاریخ میں جھانکیں تو طارق بن زیاد کے بارے میں زیادہ معلومات 711 عیسوی کے بعد ہی ملیں گی۔ اسی سال جب آپ 10,000 سپاہیوں کو لے کر کشتیوں کے ذریعے جبرالٹر پہنچے، جبرالٹر جس کو کہ عربی میں جبل الطارق بھی کہا جاتا ہے، آپ نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ یہاں سے واپسی کے راستے ختم، سب کشتیاں جلا دو، ہم دشمن پر حملہ کر کے اسے نشان عبرت بنا دیں گے۔ پوری فوج نے بغیر کسی اعتراض کے کشتیاں جلا دیں، حالانکہ سامنے 1,00,000 کا بڑا لشکر موجود تھا۔ آپ نے جوانوں کا حوصلہ بڑھایا اور پوری فوج اتنی بہادری سے لڑی کہ اپنے سے کئی گنا بڑی فوج کو روند کر رکھ دیا۔ اس لڑائی میں اسپین کا بادشاہ بھی مارا گیا۔ اس فتح کے بعد مسلمان تقریباً 1000 سال تک اندلس یعنی اسپین کے حکمران رہے۔ طارق بن زیاد نے اپنی فوج کے دوسرے جرنیلوں کے مشورے پر فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کیا اور جلد ہی کرتبہ، غرناطہ اور ٹولیڈو شہر بھی فتح کر لیے اور پھر پورے اسپین پر اسلام کا جھنڈا لہرا دیا گیا۔ یہ اسپین میں پہلی اسلامی حکومت تھی۔ طارق بن زیاد خلیفہ کے حکم پر جب واپس دمشق پہنچے تو ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ آپ کی وفات 712 عیسوی میں ہوئی۔ ناظرین، اس فہرست میں دوسرے نمبر پر آتے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کے مشہور ترین فاتحین میں سے ایک ہیں۔ آپ 1138 میں موجودہ عراق کے شہر تقریب میں پیدا ہوئے۔ آپ کا پورا نام ناصر الدین صلاح الدین بن یوسف بن ایوب تھا۔ ایوبی سلطنت کی بنیاد صلاح الدین ایوبی نے ہی رکھی تھی۔ ان کی زیر قیادت ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق، حجاز اور دیارکر پر حکومت کی۔ آپ میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ آپ کی زندگی بہادری اور بے مثال کارناموں سے بھری پڑی ہے۔ 1186 میں مشہور صلیبی سردار رینالڈ نے مدینہ منورہ پر حملے کا ناپاک منصوبہ بنایا۔ اس نے بہت سے مسیحی امراء کو اپنے ساتھ ملایا اور حجاز مقدس پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے کھڑے ہونے کی سعادت صلاح الدین ایوبی کے حصے میں آئی۔ سلطان کو جب رینالڈ کی حرکت کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے فوراً رینالڈ کی فوج کا تعاقب کیا اور حطین کے مقام پر اسے گھیر لیا۔ صلاح الدین نے حطین کے مقام پر رینالڈ کو عبرتناک شکست دی اور اس کا سر اپنے ہاتھوں سے قلم کر ڈالا۔ بیت المقدس کو فتح کرنے کا کام بھی اللہ پاک نے صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں سے لیا۔ بیت المقدس کو فتح کرنا آپ کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ آپ اپنی خواہش کو دل میں لے کر جذبہ ایمانی کے ساتھ اللہ کی راہ میں لڑتے رہے اور بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب آپ فاتح بیت المقدس ٹھہرے۔ جنگ حطین میں کامیابی کے بعد سلطان نے بیت المقدس کا رخ کیا۔ 1 ہفتے کی خون ریز جنگ کے بعد آخرکار آپ فاتح ٹھہرے۔ مسیحی طاقتوں نے ہتھیار ڈال کر رحم کی اپیل کر دی۔ بیت المقدس پورے 88 سال بعد مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ بیت المقدس پر قبضے کی خبر یورپ پہنچی تو کوہرام مچ گیا۔ جرمنی، اٹلی، فرانس اور انگلستان سے فوجیں فلسطین روانہ ہو گئیں۔ یورپ کی اس متحدہ فوج کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ سلطان نے تعداد میں انتہائی کم ہونے کے باوجود اتنی بڑی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ جب صلح کی کوئی گنجائش نہ رہی تو صلیبیوں نے صلح کی درخواست کر دی۔ فریقین میں معاہدہ ہو گیا جس کی وجہ سے تیسری صلیبی جنگ کا خاتمہ ہوا۔ آپ کی وفات 4 مارچ 1193 میں دمشق میں ہوئی۔ محافظ حرمین شریفین اور فاتح بیت المقدس صلاح الدین ایوبی نے ورثے میں کوئی رقم نہ چھوڑی۔ ناظرین، اسلامی تاریخ کے ان عظیم جرنیلوں کی فہرست میں اول نمبر پر آتے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ حضرت خالد بن ولید نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپہ سالار اور تاریخ انسانیت کے بہترین سپاہی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فانی جہاں سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت خالد بن ولید نے ریاست مدینہ کے خلاف ہونے والی بغاوتوں کو کچلنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تاریخ اسلامی کے ماتھے کا جھومر ہیں کہ جن کے جنگی کارناموں اور فتوحات نے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ حضرت خالد بن ولید ملت اسلامیہ کا وہ عظیم جرنیل ہیں جنہوں نے کیسر و کسریٰ کے تخت و تاج کو پامال کر ڈالا۔ روم، ایران کے شاہی محلات اپنے گھوڑوں کی ٹاپ سے روند ڈالے، جن کی تلوار کی زد سے بڑے بڑے نامور سورما گھبرا کر مقابلے سے بھاگ گئے، جن کا نام کفار کے دلوں کو دہشت زدہ کر دیتا تھا۔
خالد بن ولید اللہ کی وہ تلوار کہ جو کفار، مشرکین، مرتدین، یہود و نصارہ اور مجوسیوں پر اللہ کا قہر بن کر نازل ہوئی۔ جنگ کے میدان میں اترتے تو کافروں کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیتے، جن کے ہاتھوں کی طاقت سے برہنہ شمشیریں بھی ٹوٹ کر بکھر جاتی، جنہوں نے ملت اسلامیہ کی سرحدوں کو آدھی دنیا تک پھیلا دیا۔ حضرت خالد بن ولید عزم و ہمت، شجاعت و بہادری، طاقت و جوانمردی کا عظیم پیکر تھے، جن کا وجود فتح کی علامت اور نصرت کا نشان تھا۔ مسلمانوں کی آن، مجاہدین کی شان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کا تارا، حلقہ یارہ میں ریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل میں فولاد کی طرح سخت، فتح و نصرت جس کی قدم بوسی کے لیے دیدہ و دل فراش کر دے، کامیابیاں جس کا منتظر ہوتی، عاجزی اور انکساری اور اطاعت و فرمانبرداری کا یہ عالم فاروق رضی اللہ عنہ نے جب معزول کیا تو لمحہ بھر میں سپاہی بن کر رہتی دنیا تک کے لیے مثال بن گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے وہ ہیرو کہ آج بھی جن کا نام لہو کو گرم اور دلوں کی دھڑکنوں کو تیز کر دیتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید کی زندگی میدان جنگ میں عظیم الشان کارناموں سے بھری پڑی ہے۔ انہوں نے 40 سے زائد بڑی جنگوں میں حصہ لیا اور ہر جنگ میں فاتح رہے۔ انہیں کبھی کسی جنگ میں شکست نہیں ہوئی، اور شکست ہو بھی کیسے سکتی تھی جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا ہو، اسے بھلا کوئی کیسے ہرا سکتا ہے۔ 11 ہجری کو خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو 13,000 مجاہدین کے لشکر کا امیر بنا کر نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسلمہ کذاب کو سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ مسلمہ اپنے قبیلے کے 40,000 جنگجوؤں کے ساتھ یمامہ کے مقام پر مسلمانوں کے مد مقابل آیا۔ اس موقع پر حضرت خالد بن ولید نے بہترین جنگی حکمت عملی، سیاسی بصیرت اور ولولہ انگیز تقاریر کے ذریعے مجاہدین میں شوق شہادت کو بڑھایا اور پھر بپرے شیر کی طرح مسلمہ کی فوج کے پرخچے اڑا دیے۔ مسلمہ کذاب اسی جنگ میں جہنم واصل ہوا۔ ابھی خالد بن ولید جنگ یمامہ سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ کو عراق اور ایران کی جانب پیش قدمی کا حکم صادر فرما دیا۔ حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں لڑی جانے والی جنگ یرموک میں رومی جرنیل حمان 2,40,000 کا لشکر لے کر میدان میں اترا، جبکہ مجاہدین کی تعداد صرف 40,000 تھی۔ مسلمان نہایت جم کر لڑے اور فتح نصیب ہوئی۔ اس جنگ میں 1,30,000 رومی فوجی مارے گئے۔ حضرت خالد بن ولید کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جہاں تیر کے نشان یا نیزے کے گھاؤ نہ تھے، لیکن شدید خواہش کے باوجود انہیں میدان جنگ میں شہادت نصیب نہ ہوئی۔ اسلام کے عظیم سپہ سالار 21 ہجری کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ نقطہ کے معزز ناظرین، یہ تھی ان 5 مسلمان سپہ سالاروں کی داستان جن کی بے مثال قابلیت کے باعث مسلمان کئی صدیوں تک دنیا پر چھائے رہے۔ اس طرح کی مزید اسلامی تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل نقطہ کو سبسکرائب کیجیے۔